رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقط اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام من لم ینجہ الصبر اہلکہ الجزع۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے اس لیے کہ تقوی الہی انسان کو زندگی گزارنے کے اس طریقے پہ لے جاتا ہے کہ جو طریقہ مفید اور بہترین ہے۔ انسان اپنی زندگی کے بارے میں جو بھی فیصلہ لیتا ہے کہ ہم اس راستے پہ قدم بڑھائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ فیصلہ کہاں سے لیتا ہے؟ یا دنیا کے تجربات کی بنیاد پہ لیتا ہے؟ ایسا تو نہیں کوئی انسان مستقبل کو دیکھے ہوئے ہے، فیوچر کو دیکھے ہوئے اور دیکھ کے لوٹ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں، راستہ ہے تو ہمیں معلوم ہے یا ہم نے دیکھا ہے اس راستے کو کہ یہ کہاں جا رہا ہے، یا کسی دیکھنے والے نے بتایا۔ لیکن اگر ہم کو نہیں معلوم ہے تو ہم کس طریقے سے اس راستے کو طے کریں گے کہ اس راستے پہ جائیں گے تو ہم اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے؟ کچھ تو انسان کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ لہذا زندگی گزارنے میں جب انسان یہ طے کرتا ہے کہ ہمیں کس راستے پہ جانا ہے، کس سسٹم کو اپنانا ہے، کس نظام کو اپنانا ہے، کہاں چلنا ہے، تو عام طور سے اس انتخاب پہ جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں وہ معاشرہ اثر انداز ہوتا ہے۔ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، لوگ ایسا چاہتے ہیں، لوگوں کو یہ پسند ہے، زمانے میں یہ چل رہا ہے، معاشرے میں یہ چل رہا ہے، ایسا ہے۔ حتیٰ بعض اوقات جو نتیجہ بھی ہوتا ہے وہ نتیجہ بھی ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی نتیجہ صحیح ہے کہ نہیں، زمانہ اس نتیجے کو صحیح سمجھ رہا ہے لہٰذا صحیح ہے، زمانہ اس نتیجے کو ایکسیپٹ کر رہا ہے اس لیے صحیح ہے۔ یعنی معیار جو بن گیا وہ زمانہ بن گیا۔ فائنلی جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اگر ایک جو پرفیکٹ راستہ ہے اس کے مطابق نہیں چلا تو ہو سکتا ہے کہ انسان کو لگے کہ نتیجہ صحیح ہے، لیکن فائنلی نتیجہ غلط ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ اس فائنلی نتیجے بعض اوقات اصل تو فائنلی نتیجہ آخرت میں ہے، لیکن بعض اوقات دنیا میں بھی اس طرح کے نتائج سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان اس نقصان پہ پہنچتا ہے تو اس وقت اس کو پلٹنے کا راستہ نہیں ملتا۔ مثلا بعض اوقات انسان اپنے بچوں کی تربیت میں کچھ کوتاہی کرتا ہے۔ جس وقت کوتاہی ہوتی ہے اس وقت اس کو نہیں سمجھ میں آتا، اس کو لگتا ہے نہیں معاشرہ ایسے ہی، حالات ایسے ہی چل رہے ہیں، زمانہ اسی کا ہے۔ لیکن جس وقت اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم سے تربیت میں غلطی ہو گئی، اب اس کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ 25 سال بیک آئے، پیچھے آئے، 20 سال پیچھے آئے اور آنے کے بعد پھر وہاں سے اصلاح کر کے آگے بڑھے، نہیں اس کے ہاتھ میں، ممکن نہیں اس کے لیے۔ اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، باقی کی زندگی اس کو وہی برداشت کرنا ہے۔ دنیا کی زندگی میں برداشت کرنا ہے وہ تو محدود ہے، ختم ہو جائے گی کل۔ لیکن اگر کوئی ایسا نتیجہ ہے کہ جسے ہمیں آخرت میں برداشت کرنا ہے تو وہ تو بہت بڑی مشکل ہو گئی ہمارے لیے، عذاب الہی کی شکل میں۔ لہٰذا اگر ہم صحیح راستے پہ نہیں بڑھے تو نتیجہ جو ہے وہ یقیناً نقصان دہ۔ تقوی الہی کا کام یہ ہے کہ تقوی الہی ہم کو پرفیکٹ راستہ بتاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جو اللہ کہ جس کو ہر چیز کا علم ہے وہ ہم کو بتا رہا ہے۔
تجربے کی بنیاد پہ اس راستے پہ نہیں جا رہے، اندازے کی بنیاد پہ اس راستے پہ نہیں جا رہے، لوگوں کے کہنے کی بنیاد پہ اس راستے پہ نہیں جا رہے۔ ہو سکتا ہے کہ راستے میں کچھ تھوڑی بہت مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، دقتیں ہوں، وہ ہوتی ہیں، وہ ہر راستے پہ اچھے سے اچھے۔ اس سے پہلے کسی گفتگو میں ہم نے مثال بھی دی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ایک سڑک ایسی ہو، ایک روڈ ایسی ہو کہ جس میں گڈھے گڈھی زیادہ ہوں، سگنل زیادہ ہوں، بریکر زیادہ ہوں، تو یہ مشکلات ہم کو تھوڑی بہت دیں گے، لیکن یہ راستہ وہ ہے جو مقصد تک پہنچ رہا ہے۔ دوسری ایسی روڈ کہ ایک دم بہترین کلین، ٹریفک بھی نہیں، سگنل بھی نہیں، کچھ نہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ ہمیں مقصد تک نہیں جا رہا۔ تو روڈ کی خوبصورتی دیکھ کے راستے نہیں اپنائے جاتے ہیں، مقصد دیکھ کے راستے اپنائے جاتے ہیں۔ تقوی الہی کا فن اور ہنر یہ ہے کہ وہ ہم کو صحیح مقصد تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے۔ یہ وہ سسٹم ہے کہ جس پہ چلنے کے بعد جو بھی نتیجہ آئے گا، ہو سکتا ہے کہ ہماری نگاہ مادی ہو، دنیاوی ہو، تو شاید ہم کو لگے کہ نقصان ہے، ورنہ حقیقت حال یہ ہے کہ تقوی الہی کے نتیجے میں جو نتیجہ ملتا ہے، یہ نتیجہ کبھی نقصان دہ نہیں ہوتا ہے، نہ دنیا میں نقصان دہ ہوتا ہے، نہ آخرت میں نقصان دہ ہوتا ہے۔ انسان اس کی بنیاد پہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی حکمتوں میں سے جو مسلسل گفتگو چل رہی ہے، حکمت پہ گفتگو، امام فرماتے ہیں من لم ینجح الصبر اہلکہ الجزع، وہ انسان کی جو صبر سے نجات نہیں حاصل، یا جس کو صبر نجات حاصل نہیں دلا سکتا ہے، اس کو بے تابی یا بے قراری ہلاک کر دیتی ہے۔ بعض اوقات سنا ہوگا کہ ایسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب صبر نہیں ہوتا، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، صبر سے باہر ہے طاقت۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہم کو لگتا ہے، یہ ہم نے اپنے ارادوں کو کمزور کر لیا ہے، ورنہ اللہ کسی سے اس کے برداشت یا طاقت سے زیادہ کسی سے امتحان نہیں لیتا یا مصیبتیں اس پہ نہیں ڈالتا ہے۔ ایسا کیوں انسان کو لگتا ہے کہ ہم سے صبر نہیں ہوتا ہے؟ اس کو ایسا لگتا ہے کہ صبر میں مشکل پریشانی ہے، اگر ہم صبر کو چھوڑ دیں گے تو اس مشکل سے نجات مل جائے گی۔ امام اسی نقطے کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے صبر کو چھوڑ دیا تو جو دوسرا راستہ ہے جس کو بے قراری کا راستہ کہتے ہیں، اس راستے سے نجات نہیں ملے گی، وہ راستہ ہلاک کر دے گا، انسان کو ہلاکت تک پہنچا دے گا، وہ راستہ اور بدتر۔ جب یہ طے ہو جائے کہ وہ دوسرا راستہ اور بدتر ہے تو جو بھی حالات ہوں ان پہلے راستے پہ ہم کو پھر چلنا ہی پڑے گا، مجبوری، اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے۔ لہذا اس کلام میں امام ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو بے تابی انسان کی ہے، بے قراری جو انسان کی ہوتی ہے، یعنی جہاں پہ انسان برداشت نہیں کر پاتا، اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا، اپنے اوپر لگام نہیں لگا پاتا ہے نا۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگ دوسروں پہ لگام لگانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں، اپنے اوپر نہیں لگا پاتے لگام، اپنے اوپر لگام نہیں لگا پاتا، اپنے کو روک نہیں پاتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان ہلاکت کی طرف جاتا ہے۔ یہ جو راستہ ہے وہ انسان کو ہلاک کر دینے والا راستہ ہے۔ لہذا صبر کو چھوڑ دینے یا بے تابی کو اختیار کرنے کے جو نقصانات ہیں اس کی طرف امام متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ راستہ ہے کہ اگر انسان نے صبر کے دامن کو چھوڑ دیا، بے تابی اور بے قراری کو اختیار کر لیا، تو یہ انسان کو ہلاکت تک پہنچائے گا، مشکلات تک پہنچائے گا۔ دیکھیں یہ بہت نارمل چیز ہے کہ انسان کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ عموماً انسان کو لگتا ہے، چونکہ اپنی زندگی کو انسان ایک ایک لمحہ جانتا ہے، تو عام طور سے انسان کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ مشکل میں گھری ہوئی ہماری زندگی، باقی سب ٹھیک ٹھاک ہے، ماشاءاللہ چہرے پہ ہنسی ہے، مسکراہٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، دیکھنے میں حالات، لیکن جا کے کبھی ان کی زندگی کو ٹٹولنے کی کوشش کریں۔ مشکلات سب کے ساتھ ہیں، البتہ ٹٹولنے کا مطلب نہیں جاسوسی کریں، تجسس کریں، وہ شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ مشکلات سب کے ساتھ ہیں۔ پھر وہی کہ اگر انسان صبر کرے گا تو ایک صابر انسان کی مشکلات کا دوسرے کو احساس بھی نہیں ہو پائے گا کہ یہ کن مشکلات میں، اور پھر وہ سمجھے گا کہ بہت اچھی زندگی گزارا۔ خوب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ انسان کس طریقے سے دوسرے کے سامنے پریزنٹ کرے، لیکن مشکلات ہر ایک کی زندگی میں ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مشکلات کی نوعیت بدلی ہوئی ہوتی ہے، اور یہاں پہ بھی انسان کو ایسے ہی لگتا ہے
کہ ہمارے سامنے جو مشکلات ہیں زیادہ بڑی مشکلات ہیں، فلاں کے لیے جو مشکلات ہیں یہ تو کوئی بہت بڑی نہیں، اس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر پریکٹیکل اس میں جائے گا، وہاں پہ پریکٹیکلی مرحلے میں جائے گا، عملی مرحلے میں جائے گا، تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، یہ مشکلات بھی کیسی ہیں۔ لہذا ہر انسان کی زندگی میں مشکلات تو ہیں ہی ہیں، بغیر مشکلات کے انسان کی زندگی نہیں۔ یہاں پہ اہم یہ ہے کہ جب مشکلات سامنے آتی ہیں تو انسان کا ریئیکشن اس پہ کیا ہوتا ہے۔ دو طرح کا ریئیکشن انسان کا ہوتا ہے۔ جب مشکلات سامنے آتی ہیں تو انسان دو طرح کا ریئیکشن کرتا ہے۔ ایک ریئیکشن یہ ہوتا ہے انسان کا کہ خوب مشکلات پہ صبر کر لیتا ہے، اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس پہ شکر کرتا ہے، صبر و شکر کی زندگی بہترین زندگی ہے، اور جو بھی مصیبت سامنے ہے، مشکل سامنے ہے، اس سے نجات کے راستے کو ڈھونڈتا ہے، بچنے کے راستے کو ڈھونڈتا ہے، حتی الامکان جیسے بھی ہو اس سے بچ جائے، یا اگر پوری طریقے سے نجات نہیں مل سکتی ہے تو جو بھی اس کے نقصانات ہیں ظاہری، حتی الامکان وہ کم ہو جائیں، اس کے اثرات کم ہو جائیں، ان راستوں کو ڈھونڈتا ہے، حکمت عملی اپناتا ہے، کوشش کرتا ہے، صحیح راستے کو ڈھونڈتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ جب انسان مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو انسان مشکلات کا سامنا کرتا ہے وہ کہ انسان بے قرار ہو جاتا ہے، جس کو مولا نے کہا کہ جب انسان صبر کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو بے قراری اس کو ہلاک کر دیتی ہے، انسان بے قرار ہو جاتا ہے۔ جب انسان بے قرار ہو جاتا ہے تو اب پھر وہ جذبات میں آ جاتا ہے، ذہن بہت زیادہ سپورٹ نہیں کر پاتا ہے۔ جب جذبات میں آتا ہے ذہن کام کرنا بند کر دیتا ہے، بعض اوقات غصہ ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، تو غم و غصے کی بنیاد پہ ذہن کام کرنا کم کر دیتا ہے یا بند کر دیتا ہے، تو جو فیصلے لیتا ہے وہ فیصلے صحیح نہیں ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پہ نتائج صحیح نہیں ہوتے ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ جسمانی اعتبار سے بھی انسان کو بیماریوں میں مبتلا کرتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، بہت سے لوگ زیادہ غصے کی بنیاد پہ بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹرز منع کرتے ہیں زیادہ غصہ نہ کریں۔ جسمانی کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں انسان کو روحانی اعتبار سے بھی بیمار کر دیتی ہیں، اس کے نفس اور روح پہ بھی نقصان، اور یہ بے قراری اس بات کا سبب بنتی ہے۔ جب انسان صبر سے نکلتا ہے تو یہ اس بات کا سبب ہوتا ہے کہ جو اللہ کا شکر جن چیزوں پہ کرنا چاہیے وہ شکر سے انسان دور ہو جاتا ہے، ناشکرا بندہ ہو جاتا ہے کہ جو اللہ کا اس کے موقع پہ شکر نہیں کر رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بھی اس کو نقصان ہوتا ہے اور آخرت عاقبت اس دنیا میں بھی اس کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ دو راستے ہیں۔ عقل مند انسان، ابھی جو دو پکچر ہمارے سامنے آئی ہے، تو ہر آدمی کو فیصلہ کرنے میں بہت آرام ہے، بہت آسانی سے فیصلہ کر لے گا کہ عقل مند انسان اس پہلے راستے کو اپناتا ہے، جو صبر کا راستہ ہے، جو شکر کا راستہ ہے، اس راستے کو اپناتا ہے، کوئی بھی اس دوسرے راستے کو نہیں اپنائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ جب ہم ہماری زندگی میں آتے ہیں تو اتنی دور اگر نہیں دیکھتے ہیں اور ہماری نگاہ وسیع نہیں ہے، ہم عاقبت اندیشی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر جذبات میں آ کے دوسرے کو اپنا لیتے ہیں، وہی نقصان ہے۔ اسی جگہ پہ ہم کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اور برداشت کر کے یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں کس راستے کو اپنانا ہے، ہمیں اس صبر اور شکر کے راستے کو اپنانا ہے، تاکہ ہر طرح کی مشکلات، پریشانی، دقت، ان ساری چیزوں سے محفوظ رہ جائیں۔ بہت ساری روایات ہیں کہ جن میں انسان کی بے قراری کی بنیاد پہ جو ہلاکت ہوتی ہے اس کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ بعض روایات میں دنیاوی جو مشکلات ہیں اس کے لیے، بعض میں آخرت کی مشکلات، بعض روایت، ابھی ہم ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کی مشکلات کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ خب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیاوی مشکلات نہیں ہیں، بعض روایات میں صرف آخرت کی مشکلات کی بات ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیاوی نہیں، وہ ہے اپنی جگہ پہ، دنیاوی کے لیے بھی روایات الگ سے موجود ہیں۔ امام فرماتے ہیں اتقوا اللہ واصبروا فإنه من لم يصبر أهلكه الجزع انما هلكه في الجزع انه اذا جزع لم يجز۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، بنیادی چیز اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی بہت ساری چیزوں کے لیے سپورٹ ہو جاتا ہے، بہت سارے کام کو آسان اور حل کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تمہیں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کے مقابلے میں صبر کرو، اس لیے کہ جو انسان صبر نہیں کرے گا بے قراری اور بے تابی اس کو ہلاک کر دے گی، اور
بے قراری و بےتابی کی ہلاکت یہ ہے کہ انسان کو جو آخرت میں اجر و پاداش اور اس کی جزا انعام جو ملنے والا ہے، انسان اس سے محروم ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک الگ گفتگو انشاءاللہ کبھی ہم پیش کریں گے کہ آخرت میں جو اجر ملنے والا اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، مثلا جو ہماری نارمل لائف ہے وہ تو رہے گی، کچھ ایک اضافی چیز ہے جو کم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا اجر نہ ملنا یہ خود ایک طرح کا عذاب ہے۔ یہ ایک الگ گفتگو ہے، ابھی موقع نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو خوب یہاں پہ نقطہ یہ ہے کہ جب انسان صبر کرتا ہے تو وہ صبر انسان کو فلاح و بہبود کی طرف لے کے جاتا ہے، بے قراری اور بےتابی انسان کو مشکلات اور پریشانی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں صبر کی بنیاد پہ جو ہم کو فلاح و بہبود، اجر، انعام، ثواب جو بھی مل رہا ہے، اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان کو بے قراری کی بنیاد پہ ہلاکت ہے، جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دقتیں ہیں، ان کا بھی تعلقات دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک جگہ ہوں گی اور الگ الگ ہم جو ہے مثلا ٹھیک ہے دنیا میں ہوں گی ہم فیس کر لیں گے، آخرت تو ٹھیک ہے، یا دنیا میں نہیں ہونے والی تو دیکھا جائے گا جب ہوگی۔ اگرچہ یہ الفاظ بھی صحیح نہیں ہے، یہ فکر بھی باطل ہے، غلط ہے۔ تو جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ انسان کی زندگی میں بہرحال مشکلات ہوتی ہیں اور مختلف طرح کی مشکلات ہوتی ہیں۔ بعض اوقات اللہ کی اطاعت میں انسان کو مشکلات ہوتی ہیں، دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی، لیکن نہیں، اگر ہم نظام پروردگار کو پوری طریقے سے اپنائیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تو مشکلات ہیں، اور جتنا ہم آگے بڑھیں گے مشکلات سامنے آئیں گی۔ تو اللہ کی اطاعت میں مشکلات ہوتی ہیں کہ ہم جب اللہ کو یا اس کے نظام کو فالو کر رہے ہیں تو تقوی الہی کو اپنانے میں انسان کے سامنے مشکلات ہوتی ہیں، بہت زیادہ مشکلات۔ بعض ایسی مشکلات ہیں کہ انسان نہیں چاہتا، اس راستے پہ گیا ہی نہیں، کہ جس کا ریئیکشن یہ تو ریئیکشن ہوا نا۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی اطاعت ہے تو مشکلات نہیں، وہ اس کا ریئیکشن ہے، مشکلات ہے، راستہ مشکلات کا، تقوی الہی اس کا ریئیکشن۔ بعض ایسا راستہ ہے کہ جہاں پہ خود حالات ایسے سامنے آ گئے کہ اب مشکلات سامنے آ گئی، ہم ان سے بچ نہیں سکتے، سامنے آ گئے، ہم کو اسے فیس کرنا ہے، چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتے۔ تو یہ جو اس طرح کی بہت زیادہ مشکلات ہیں کہ جن کو ہم چاہیں نہ چاہیں، جیسے بھی ہوں، جس راستے میں بھی ہوں، اگر ہم ماضی کو دیکھیں اور اس کے بیس پہ مستقبل کے بارے میں ہم فیصلہ کریں تو یقیناً مشکلات جو ہمارے سامنے آئیں گی اس کی بنیاد پہ جو ایک انسان کے اندر بے چینی ہوتی ہے وہ خود بخود کم ہو جائے گی، جو پریشانی اور دقتیں ہوتی ہیں وہ خود بخود کم ہو جائیں گی، اور انسان کے اندر صبر کا مادہ یا صبر کی قوت پیدا ہوگی۔ انسان کو اپنے روح کو مضبوط کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ صبر کر سکے۔ یہاں پہ بھی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول کی جو انسان کو اس صبر کے انعام یا اس کے نتیجے کے بارے میں متوجہ، بہت اہم امام نے صبر کرنے کا اجر بتایا، بہت عظیم اجر بتایا گیا ہے صبر کا۔ امام فرماتے ہیں، اور یقیناً ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیشہ صبر کے راستے کو اپنایا ہے نا۔ بہت ساری مشکلات تھیں کہ جہاں پہ امام کے پاس ایسے راستے تھے کہ جو پراپر راستہ اس کو نعوذ باللہ امام سے خوب بعید ہے کہ ایسا کریں، بالفرض چھوڑ دیں تو وہ سارے معاملے حل ہو جائیں گے، لیکن امام نے نہیں اپنایا، امام نے نارمل راستے کو اپنایا، صبر کیا، اور صبر کے ذریعے ان چیزوں کو کیوں کیا امام نے ایسا؟ امام ہے، علم، حکمت، معرفت، ہر چیز زیادہ ہے، تو ظاہر ہے امام سے بہتر تھوڑی اس راستے کو کوئی پہچانے گا۔ تو اگر امام نے ایسے راستے کو اپنایا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بہترین آپشن ہے یہ ہمارے لیے، اس سے بہترین آپشن ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا امام نے جو چھٹے امام کی حدیث ہے آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کرنے کی کہا تھا، من ابتلا من شیعتنا فصبر علیہ کان لہ اجر الف شہید، جو انسان کسی مشکل یا مصیبت میں مبتلا ہو جائے اور اس پہ صبر کر لے تو اس کو اللہ 1000 شہیدوں کا اجر دیتا ہے۔ جو انسان مصیبت میں مبتلا ہو جائے اور صبر کر لے، اللہ اس کو 1000 شہیدوں کا اجر دیتا ہے، 1000 شہیدوں کی جزا دیتا ہے۔ یہ چھوٹا اجر نہیں ہے۔ خود صبر کے بنیاد پہ جو معاشرے میں، پھر اس کے لیے بھی ہم یہاں پہ عرض کریں گے کہ
وقت نہیں ہے انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو ہو کہ صبر کی بنیاد پہ جو معاشرہ ہمارا آگے بڑھتا ہے، سوشل لائف جو آگے بڑھتی ہے، اس پہ اثر پڑتا ہے. اگر صبر نکل جائے تو وہ جو سوشل لائف ہے وہ خراب ہو جائے گی. اور آج جو مشکلات ہیں وہ مشکلات بھی انہی لوگوں کی وجہ سے جو صبر نہیں کرتے ہیں کسی چیز پہ. لہٰذا اس کے نتیجے میں معاشرے میں ظلم، زیادتی، پریشانیاں، دقتیں، یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو ہماری سوشل لائف کو خراب کرتی ہیں. امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں المصیبت للصابر واحدہ وللجازع اثنان. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر نہیں کریں گے تو مشکل ختم ہو جائے گی. امام کہتے ہیں نہیں، مصیبت صبر کرنے والے کے لیے ایک ہے اور صبر کے دامن کو چھوڑ دینے والے کے لیے، بے قراری و بے تابی کرنے والے کے لیے دو. یعنی اگر ہم صبر کے دامن کو چھوڑ دیں گے تو ہماری جو مشکل و مصیبت ہے وہ دو برابر ہو جائے گی، ڈبل ہو جائے گی. ہوتا کیا ہے کہ وقتی طور پہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم صبر کے دامن کو چھوڑ دیں گے تو مصیبت سے نکل گئے. یہ وقتی ہے، بہت شارٹ ٹرم کا نتیجہ ہے، بہت سامنے کا. مومن وہ نہیں ہے کہ جو شارٹ ٹرم کے نتیجے پہ زندگی گزارے. مومن وہ ہے جو لانگ ٹرم دور دیکھتا ہے. مومن کی نگاہ تو آخرت پہ ہوتی ہے، آخرت پہ ہوتی ہے. مومن کی نگاہ موت کے بعد کی زندگی پہ ہوتی ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن 1-2 گھنٹے، 1-2 دن، 1-2 مہینے کے نتائج کی بنیاد پہ زندگی گزارے؟ اس کا مطلب کہ اس کے اندر دور اندیشی نہیں ہے. تو مومن اتنی دور نگاہ کر کے یا اتنی دور دیکھ کے زندگی. اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو اللہ نے صبر کرنے والوں کی بڑی تعریف کی. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو چاہتا ہے. اور کئی جگہوں پہ یہ کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لہٰذا یہ جو اثرات ہیں، ان اثرات کو ہم دیکھیں اور محسوس کریں کہ جو صبر کے اثرات ہیں ان کے نتائج کیا ہیں اور جو بے تابی اور بے قراری کے اثرات ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب ان کو محسوس کریں تو ہماری نگاہ بھی وہ وسیع ہونی چاہیے کہ حقیقت حال کو محسوس کریں، ظواہر کو محسوس نہیں کریں. ظواہر کی بنیاد پہ تو ایسے ہی لگے گا کہ خوب ٹھیک ہے، صبر میں بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے، انسان فوری طور پہ ریئیکشن کر لے اور اس کے بعد جو بھی حاصل ہو جائے وہی ہمارا حق ہے یا ہمارے لیے نتیجہ ہے. یہ غلط فہمی ہے انسان کی جو انسان کو بربادی اور ہلاکت کی طرف لے کے جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعمه العدون ولا یؤدی حقه المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ. وصولة الحیدریہ. والعصمة فاطمیہ. والحلم الحسنیہ. وشجاعة الحسینیہ. والعبادة السجادیہ. والآثار الباقریہ. والمأثر الجعفریہ. والعلوم الکاظمیہ. والرضاء الرضویہ. والجود التقویہ. والنقاوة النقویہ. والحیبة العسکریہ.
والغیبت الہیہ ولعنت الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلے ایک عظیم شخصیت آیت اللہ سید رضی شیرازی، جن کا بھی کچھ دنوں پہلے انتقال ہو گیا. عالم اسلام کی اہم شخصیت تھی، بہت علمی شخصیت، حوزے میں ایکٹیو تھے، اور انقلاب کے زمانے میں انقلاب سے متعلق بھی ان کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں، اور اس سلسلے میں ان کو اس وقت مارنے کی کوشش بھی کی گئی کہ جس پہ امام خمینی نے ان کو خط لکھا تھا، وہ محفوظ ہے. یقیناً ان کا انتقال اس نے عالم اسلام میں ایک ایسا خلا پیدا کیا ہے کہ جو یقیناً پر نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ ایک ایسا خلا ہے کہ جس کا غم و اندوہ اور افسوس ہم سب کو ہے اور ہونا چاہیے. اس انتقال کے سلسلے میں آپ سب کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں. دوسری چیز کی جو ایک مسئلہ سامنے آیا ہے، ایک شخص نے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی شان میں گستاخی کی ہے. نہیں چاہتے کہ نام لیں. یقیناً یہ کام جب بھی ہو، جہاں سے بھی ہو، جیسے بھی ہو، یہ لائق مذمت ہے، اور بھرپور مذمت اس کی ہونی چاہیے، اور ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن مذمت کا جو راستہ اور طریقہ ہو وہ ایسا ہو کہ اسلام کے سسٹم پہ کوئی اثر نہ پڑے، کیونکہ یہ جو زمانہ ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پہ اتحاد الحمدللہ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے. جب اتحاد دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور خود مسلمانوں کا اتحاد دشمنان اسلام کو بہت کھٹکتا ہے، لہٰذا پھر وہ مختلف اعتبار سے ادھر سے ان کے لیے، ادھر سے ان کے لیے اس طرح کی باتوں کو لاتے ہیں کہ پھر آپس میں مثلا یہ ہو کہ فلاں مسلک والے نے ایسا کہا. نہیں، وہ برادران اہل سنت کیا، خود امام زمانہ کا تصور ہے کچھ چیزیں فرق ہیں کہ جو، لیکن امام زمانہ کے پوری طریقے سے منکر نہیں. امام زمانہ کا تصور الگ الگ انداز میں ہو، الگ الگ نام میں ہو، دنیا کے تقریباً ہر مذہب میں ایک مصلح، ایک منجی کی جو آخر زمانے میں آئے گا اور پوری دنیا کو نجات دے گا، یہ تقریباً ہر مذہب میں. اس سے متعلق مختلف مذہبوں سے جو باتیں ہیں وہ سامنے ہیں. برادران اہل سنت کے یہاں تو یہ بہت زیادہ روایتیں ہیں اس کے اوپر، لہذا بعنوان مذہب کوئی ایسا نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ کہ یہ خود اس فرد کا شر ہے کہ جس سے ہم سب کو بچنا چاہیے، اور اس کے خلاف ہم سب کو اقدام ایسا کرنا چاہیے کہ دوسرے لوگ اس کے نقصان کی چپیٹ میں نہ آ سکیں. لہذا اس کی ایک بار پھر مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اس طرح کے حالات ہمارے سامنے پیش نہیں آئیں گے. موجودہ حالات میں ایک جو شکل تقریباً سامنے آ رہی ہے، ایک طرف سے انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کے علماء کی یونین نے یہ بیان دیا ہے کہ قدس کے غاصب اور جابر زائنزم حکومت کے ساتھ روابط بنانا یا ان کے ساتھ کوئی بھی سمجھوتا کرنے کی انہوں نے مذمت کی ہے. انٹرنیشنل لیول پہ علماء کی ایک کمیٹی ہے، اس کمیٹی نے یہ بیان دیا ہے، مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کی کمیٹی ہے، کسی خاص فرقے کی نہیں. اس کمیٹی کا یہ بیان ہے کہ جو بھی زائنزم سے، جو کہ قدس کے غاصب ہیں، جو کہ ظالم حکمران ہیں، ان سے اگر رابطہ برقرار کرتا ہے، سمجھوتا کرتا ہے، تو یہ چیز لائق مذمت ہے. خود ایک حساب سے دیکھا جائے تو پھر بھی ایک بہت مناسب موقع پہ یہ بیانیہ سامنے آیا ہے، کیونکہ ابھی تو ایسا دیکھ رہے ہیں کہ بعض ممالک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ اسرائیل سے ہاتھ ملائیں اور دوستی کو آگے بڑھائیں.
یہ خود ہاتھ ملانا اور دوستی کو آگے بڑھانا یہ خود ان کی نامردی ہے، یہ خود بے دینی ہے ان کی، اور جو بھی کہہ لیجیے بعنوان اسلام یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسلامی ممالک یہ کام کر رہا ہے تو صحیح معنوں میں یہ بات غلط ہے، کیونکہ اگر اسلامی ممالک ہے، قانون اسلام کے مطابق چل رہا ہے، تو قانون اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ خوب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کی جو حکومت پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس اسلام کے نام کو یوز کر رہے ہیں، عنوان کو یوز کر رہے ہیں، اس عہدے کا استعمال، اور وہ بھی کیسا مس یوز، غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اختیار آپ کے ہاتھ میں تو آپ مس یوز کر رہے ہیں، ورنہ اسلامی نظام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ ایک ایسی حکومت کہ جس نے ایک پورے ملک کو غصب کیا ہو، وہاں پہ غاصبانہ حکومت قائم کی ہوئی ہو، مسلسل لوگوں پہ ظلم کر رہی ہے، آس پاس کی جگہوں ممالک پہ ظلم کر رہے ہیں، سب کو اپنے انڈر میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنے سارے مسائل و مشکلات سامنے ہیں جو در واقع صحیح معنوں میں مسلمانوں سے حالت جنگ میں ہیں۔ خوب کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ملک جا کے اس سے ہاتھ ملا لے اور دوستی کر لے؟ کیسے ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ یہ لوگ بے دین ہیں، یہ لوگ اسلام کے غدار ہیں، نہ یہ صرف اسلام کے، انسانیت کے غدار ہیں۔ یہ لوگ انسانیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں، جو بھی ملک اس کام کو کر رہا ہو، چاہے جو۔ لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو دو الگ الگ چیزیں یہاں پہ علماء جو مسلمانوں کی ہیں ان کے یونین نے یہ بیانیہ جاری کیا ہے، اور جو بھی اس طرح کے روابط کو برقرار کرتے ہیں ان کو یہ بتایا ہے کہ یہ خیانت کر رہے ہیں، یہ لائق مذمت کام کر رہے ہیں، اور یہ فلسطین کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، فلسطین کے عوام کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ اسرائیل سے ہاتھ ملانا یہ فلسطینی عوام کے ساتھ خیانت ہے، کیونکہ ان کا حق ہے سب پہ، انسانی نظام کے مطابق بھی، اسلامی نظام کے مطابق بھی، ہر مظلوم کا جہاں تک اس کی آواز پہنچے ہر ایک پہ حق۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان اسلامی ممالک پہ نہیں، ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، اگر کسی مظلوم کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے اور ہم اس پہ جواب نہیں دے رہے ہیں تو ہم بھی اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے۔ حق ہے ان کا، ہمارے اوپر بھی حق، ہم سب پہ حق۔ لہذا یہ ممالک یہ حرکت کر کے فلسطینی عوام کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ خب یہ علماء کا بیان۔ دوسری طرف سے آپ دیکھیں تو وہ ترکی کا معاملہ سامنے آ رہا ہے، وہاں کے پریسیڈنٹ نے اعلان کر دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کریں گے۔ ترکی کی پولیٹکس بھی ایک عجیب پولیٹکس ہے کہ جو تھوڑا سا اگر انسان غور و فکر سے دیکھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ترکی میں یا ترکی کی پولیٹکس، ترکیہ، اس کی پولیٹکس میں کس حد تک اسلام ہے، کس حد تک وہ لوگ اسلام کو لے کے چل رہے ہیں۔ دیکھیں بہت بڑی چیز ہے یہ، چھوٹے لیول سے بڑے لیول تک اسلام کے نام پہ جو لوگ چل رہے ہیں، ہمیں یہ بصیرت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ یہ واقعی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا اپنے مفاد کے لیے اسلام کو یوز کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں جو اسلامی حکومتیں ہیں اکثر کا یہ حال ہے، بلکہ ایک آدھ کو چھوڑ کے سب کا یہ حال ہے کہ وہ اسلام کے نام پہ اپنے ذاتی فائدے اٹھا رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں اس عہدے کو، حکومت کو، نظام کو، اس نام کو، اس عنوان کو، ان ساری چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں۔ ورنہ حرکتیں ان کی مسلمانوں والی نہیں ہیں، ان کا طریقہ کار مسلمانوں والا نہیں ہے، مسلمانوں سے ہٹ کے ہیں۔ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ فلاں شخص کا بھائی ہے اور پھر جا کے دشمنوں سے مل کے اس کے خلاف پروگرامنگ کر رہا، دشمن سے جا کے ہاتھ ملائے، تو یہ بھائی اپنے بھائی کو کیسے ایکسیپٹ کرے، کیسے قبول کرے گا؟ لہٰذا یہ دوسری مشکل۔ تیسری طرف سے جو امارات کے حالات ہیں، جب سے اس نے اسرائیل سے ہاتھ ملایا ہے تب سے اگر آپ دیکھیں تو مسلسل قانون اسلام، نظام اسلام کی خلاف ورزی اس کی طرف سے ہو رہی ہے، مسلسل قانون اسلام۔ بہت ساری چیزیں کہ جو مناسب بھی نہیں بیان کرنا، آپ جا کے دیکھیں نیوز میں، کہ جو عالم اسلام میں حرام ہے، نظام اسلام میں حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ یو اے ای میں پہلے وہ چیزیں وہاں کے قانون کے مطابق جرم تھیں، لیکن ابھی وہ چیزیں وہاں کے قانون میں جرم نہیں رہ گئی ہیں، یعنی وہ اپنے حساب سے جو کہا جائے نا کہ انہوں نے شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ تو اب اگر ان ساری چیزوں پہ دیکھیں تو ٹھیک ہے کہ وہ علماء کا میسج ہے، اور اللہ کرے کہ اس میسج میں اتنی طاقت ہو کہ یہ جو ممالک ہیں ان کو ایک
مضبوط جواب ملے. لیکن اس میسیج اور جو دوسری تحریکیں ہیں ان کی نگاہ میں یہ جو ممالک ہیں یہ کیوں اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ ایک خود لمحہ فکریہ، اس کے پیچھے یقیناً علل و اسباب ہیں، وجوہات ہیں کیوں جا رہے ہیں، اور دونوں طرف سے وجوہات ہیں. ادھر سے ایسا کیا گیا، یعنی کہ یہاں کیا کمی ہے. اس لیے کہ بھلے ہی ایک دو صحیح، لیکن دنیا میں ایسے ملک ہیں کہ جو اسرائیل سے ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایران جیسا ملک ہمیشہ اپنی جوتی کی ٹھوکر میں رکھتا ہے. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ممکن نہیں ہے، ممکن ہے. اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ مثلا ممکن ہے نا ممکن ہے. پھر پرابلم کیا ہے؟ وہ ایک پرابلم سامنے. دوسری چیز کہ جو ممالک ہاتھ ملا رہے ہیں، خود ترکیہ کا آپ دیکھیں کلچر، جو وہاں کے کلچر ہے، وہاں کے حالات ہو، تو پہلے ہی سے الا ماشاء اللہ یو اے کے حالات بدل رہے ہیں. تو یہ جو ہاتھ ملا رہے ہیں، ہاتھ ملانے کے بعد سعودیہ میں جو تبدیلیاں ہوئیں نگاہوں کے سامنے ہے، یو اے کی تبدیلیاں نگاہوں کے سامنے. تو اس کا مطلب کہ جو اسرائیل دوسرے اسلامی ممالک کو اپنے قبضے میں لے رہا ہے، ہاتھ ملا، قبضے ہی کہیے، ایک طرح سے قبضہ ہے وہ. تو اس کے جو نتائج ہمارے سامنے شارٹ ٹرم میں فوری طور پہ جو آ رہے ہیں، یہ پھر اس کے بعد جو لانگ ٹرم میں آئیں گے وہ الگ. جو فوری طور پہ سامنے دیکھنے کو آ رہا ہے وہ یہ کہ وہ اسلام کی شکل کو، ہویت کو، اسلام کے نظام کو، اسلام کے قواعد اور قوانین کو بدل رہے ہیں. یہ چیزیں کہ مثلا جب اس حد تک رائج ہو جائیں کہ کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ یہ غلط ہے، تو آنے والی نسل اس کو غلط سمجھے گی ہی نہیں. کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے، یہ تربیت میں معاشرے کے ساتھ آپ دیکھیں، اپنے ملک کے حالات دیکھیں. ہم لوگوں کے ماحول اور معاشرے میں جو بچے پرورش پاتے ہیں ان کو خوب بچپنے سے معلوم ہوتا ہے یہ چیز غلط ہے یہ. لیکن ہمارے ملک میں بعض ایسی فیملیز ہیں جن کے یہاں بعض غلط چیزیں غلط نہیں مانی جاتی ہیں، لہٰذا وہاں پہ جو بچے بڑے ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں وہ چیزیں بری نہیں ہیں. میوزک ہے، ڈانس ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں صحیح سمجھتے ہیں، اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اس کو انجام دیں. صرف ایک ہی ملک میں رہ کے تربیت کے تھوڑے سے فرق سے. یہ اگر پورا کے پورا ملک کسی قانون کو صحیح کو غلط، غلط کو صحیح کر دے تو آپ سوچیں کہ اس ملک کا فیوچر کیا ہوگا. قانون اسلام کی شکل ایک دم بدلتی جا رہی ہے، بگڑتی جا رہی ہے. اور پھر اس کا جو ایک دوسرا اثر آئے گا کہ جو ایک پچھلے ہفتے بھی ایک گفتگو میں ہم نے پیش کیا تھا کہ جن لوگوں سے اسرائیل ہاتھ ملا لے گا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر اسرائیل کے مقابلے میں تو نہیں آئیں گے، وہ فلسطین کے حقوق کے لیے سوال تو نہیں اٹھائیں گے، وہ فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر اعتراض تو نہیں کریں گے وہ. تو یوں کہا جائے کہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ اسرائیل کے راستے صاف ہو رہے ہیں. لیکن عزیزان محترم، اور بھی بہت ساری چیزیں، وقت ختم ہے لہذا ہم اس نقطے پہ اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں. اس کے مثلا سادے جو مسلمان ہیں ان کے اندر تبدیلی ہوگی، ممالک پہ اثرات ہوں گے، بہت ساری چیزیں. لیکن حقیقت حال کیا ہے؟ اسرائیل شروع سے اس کو اس شکل میں پیش کیا گیا کہ بہت پاورفل ملک ہے، بڑا طاقت ہے اس کے پاس، سپر پاور ہے، یہ ہے وہ ہے. ابھی یہ حقیقتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں، باتیں لیک ہو رہی ہیں کہ اسرائیل دن بدن کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. یہ بات ایک دم کلیئر ہے کہ خود یہودیوں کو اسرائیل کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. کتنے لوگ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، مائگریٹ کر کے چلے گئے، ان کو بھروسہ نہیں ہے، ان کو اسرائیل کا فیوچر صحیح نہیں دکھ رہا. رہبر معظم کی بات ان کو صحیح ہوتی دکھ رہی ہے، اسرائیل کے وعدے ان کو صحیح ہوتے نہیں دکھ رہے. خود امریکہ کے حالات بھی ایسے ہی، دن بدن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. انسان کتنا بھی ہاتھ پیر مار لے ایک محدود دائرے میں کوشش کرتا، لیکن فیصلہ لینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. یہ ہم کو سوچنا چاہیے، حتیٰ یہ ہم لوگوں کی آپسی زندگی میں بھی سوچنا چاہیے. کتنی طاقت ہے. بظاہر تو اسرائیل اپنے کو سپر پاور سمجھتا ہے، دوسرے لوگ اقرار کرتے ہیں سپر پاور ہے، اس کے پاس فوج ہے، اقتصاد میں کتنا مضبوط، اکنامیکل اس میں سب کچھ ہے. لیکن پھر بھی وہ خود لاچاری محسوس کر رہا ہے، مجبوری محسوس کر رہا ہے، محتاجی محسوس کر رہا ہے. وہ دن بدن کمزوری کی طرف جا رہا ہے. تو جتنے بھی ہاتھ پیر مار لے، جو اسرائیل کی نابودی ہے وہ ہو کے رہے گی، اس لیے کہ حق کے اندر جو قوت ہوتی ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور باطل کے اندر جو کمزوری ہوتی ہے جب تک باطل پہ ہے وہ کمزوری ختم نہیں ہو سکتی.
اور یہ باطل ہونے کی جو کمزوری ہے یہ بربادی کی طرف لے کے جاتی ہے، تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے. کتنی بھی طاقت لگا لے وہ، کتنا بھی زور لگا لے، کتنے بھی ملکوں کو ملا لے، کتنے بھی افراد کو ملا لے، اور تاریخ گواہ، تاریخ حد اقل عالم اسلام کی 1400 سال پرانی تاریخ سے جو ہم لوگ حالات سنتے ہیں، اس کے پہلے کے انبیاء کی تاریخ کے جو حالات سنتے ہیں، وہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان مثالوں کو پیش کریں. تاریخ گواہ کہ مادی اور ظاہری اعتبار سے جن لوگوں نے طاقتوں کو جمع کیا، ان طاقتوں پہ ان کو بڑا ناز تھا، گھمنڈ تھا، تکبر تھا، اس کی بنیاد پہ بڑے بڑے ظلم کر ڈالے. نتیجہ کیا ہوا؟ سوائے ان کی بربادی کو وہ نتیجہ نہیں ہوا. ظلم انسان کو بربادی کی طرف لے کے جاتا ہے. پوری پوری حکومتیں برباد ہو گئی ہیں، حکمران برباد ہو گئے، ختم ہو گئے. مولا کائنات کے اس جملے پہ ہم گفتگو کو ختم کریں گے کہ امام نے فرمایا کہ کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. اب غلط نہیں ہے یہ، ہم نے ماضی میں کتنی ایسے حکومتوں کو دیکھا، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہی حشر ہوگا کہ جو اسرائیل اور امریکہ کا بھی ہم سب دیکھیں گے. اتنی نزدیک ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ آنے والی نسلیں دیکھیں گی، اتنی نزدیک ہے کہ انشاءاللہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس حشر کو دیکھیں گے. لیکن یہاں پہ بہرحال ہماری بھی اپنی ذمہ داری ہے کہ جب ہم کو یہ احساس ہو کہ اس طریقے سے ظلم کے خلاف اتنی ساری پلاننگ ہو رہی ہے سب کچھ، تو ہم یہ نہیں بیٹھ سکتے کہ ٹھیک ہے ظلم تو برباد ہوگا، ہم بیٹھ کے تماشا دیکھیں. ہم کو بھی تو کچھ کرنا ہے نا، ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے، اس غلط کے خلاف آواز اٹھانا ہے. جب ہم کو یہ معلوم ہے کہ اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جائے تو اس اسلام کو احیا کرنا ہے، زندہ کرنا ہے. ہم اسلام کو سیکھیں، زیادہ تربیت اور تعلیم اس کی اپنائیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں اسلام سے متعلق. کہ تم جتنا اسلام کو مٹانے کی کوشش کرو گے، ہم اپنی سیرت و کردار میں اس کو اتنا قوی کر دیں گے کہ لوگوں تک یہ میسج پہنچے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچے. یہ ہماری اپنی ذمہ داریاں بہت اہم ہیں، اور یہ دو جملوں میں ذمہ داری ختم نہیں. ہم نے بعنوان مثال کہی، ورنہ یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ باقاعدہ غور و فکر کرنا ہے، اور اس راستے میں ہمیں قربانی دینی ہے تاکہ جو حق کا، عدل کا، جسٹس کا نظام ہے وہ دنیا میں باقی و زندہ رہے، اور جو ظلم کا نظام ہے وہ کمزور ہو جائے. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پڑھنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پڑھنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پڑھنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.